کہتے ہیں ان کو تو حدیثیں پتہ تھیں، ان کو تو حدیثیں پتہ تھیں. کس کو؟ علی کو. اچھا معاویہ کو نہیں تھی، عائشہ کو نہیں تھی، طلحہ زبیر کو نہیں تھی، ہیں عمار کو نہیں تھی. اچھا صحابہ باقی کسی کو بھی نہیں پتہ تھی. اچھا علی وہ حدیثیں بتا بھی نہیں رہے. علی وہ حدیثیں اچھا وہ تمہیں کون بتا کے گیا؟ غار میں سے تمہیں کون بتا کے گیا؟ ڈوب کے مر جاؤ، تمہیں بتانے والے بھی تو اہل سنت ہے. پڑھ بھی رہے ہو تو بخاری مسلم سے پڑھ رہے ہو نا بے شرم. پڑھ بھی کہاں سے رہے ہو؟ بخاری مسلم سے پڑھ رہے ہو. نمک حرام. تمہیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہیں یہ بھی بتائیں گے تو کون بتائیں گے؟ اہل سنت ہی بتائیں گے، کیونکہ اہل سنت ہی دین کو بتانے والے ہیں. اہل سنت کے علاوہ دین بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جی یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے، شعیب ارناؤتی سے صحیح کہتے ہیں، سنن نسائی کبریٰ میں موجود ہے. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب خود صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی، وہ کاٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو، اور اس دوران گفتگو کی. حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ رزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تابیل کی غلطی لگی ہوئی تھی، اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گاٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے حضرت علی کے پاس اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے ہی پتہ تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. او بھائی جیدی ڈیوٹی لگا کے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں شک ہو جائے گا کہ مینو جمل کرنی چاہیے دی ہے، سفین کرنی چاہیے دی ہے، نہروان کرنی چاہیے دی ہے. بھائی جان نہیں سمجھے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ سمجھے گا اب جو مرزا جی نے روایت سنائی ہے مسند احمد کے حوالے سے، مرزا جی جو نا اپنی اسی ویڈیو کے اندر جو نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں کوئی سٹوری بک تھوڑی پڑھ رہا ہوں، وہ ساری اسٹوریاں گھڑ گھڑا کے سب بات کر کرا کے مرزا جی چو فرور بولتے ہیں میں کوئی اسٹوری تھوڑی پڑھ رہا ہوں. اچھا مرزا جی نے روایت سنائے، جو رنگ آمیزی کے ساتھ انہوں نے روایت سنائی. دیکھو میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں سمجھے ذرا. میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بتا چکا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فضائل جو نا لولے لنگڑے زیر زبر پیش لگانے کے نتیجے میں ثابت نہیں ہوتے، وہ الحمدللہ پہلے سے ثابت شدہ، وہ ثابت شدہ بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و محاسن صحیح احادیث وغیرہ سے، اقوال امت، آثار الصحابہ سے الحمدللہ ثابت. ہمیں یہ لولے لنگڑے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ مرزا جی یہ کہہ چکے ہوں، آپ اندازہ تو کریں اپنی اسی ویڈیو کے اندر وہ یہ بات جتا چکے ہوں، اور ایک مرتبہ دو تین مرتبہ ایک ہی ویڈیو میں جتا چکے ہوں بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کے جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کرتے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے. بھائی میرے پیارے آپ اندازہ تو کرو، یعنی کیفیت ہے کہ مرزا جی ایک اچھا اسی طریقے سے مرزا جی کہتے ہیں کہ تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں.
ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. تو مرزا جی کو تو 3 پھول لگے ہوئے ہوں گے نا, یہاں 3 تمغے ہوں گے, لکھا ہوا ہوگا صحیح حدیث بیان کرنے والا ہیرو. سنو ذرا بات, یہی وجہ ہے. یہ آدمی پڑھتا ہے, ہم اس کی اس دھوکے بازی اور غلطی کو آپ بھائیوں کو پکڑ کے دکھاتے ہیں. سامنے والا کہتا ہے تم فضائل علی کے فضائل اہل بیت کے منکر ہو. نام فضائل علی کے منکر ہے نا, فضائل اہل بیت کے منکر ہے. الحمدللہ فضائل علی فضائل اہل بیت ہم نے اہل بیت کون ہوتے ہیں معرفت صحابہ و اہل بیت سیریز میں مکمل بتائیں صحیح احادیث کی روح سے. ہمیں لولے لنگڑے والوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جبکہ سامنے والا کہہ یہ رہا اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہی کرتے ہیں. دیکھ پھر بات سناتے چوچو تو کیا سنائے گا صحیح, تیرا صحیح ابھی ہم دیکھتے ہیں. وہ صحیح کیا دکھایا مرزا جی نے, کہتے ہیں یہ پورا وہ رنگ آمیزی آپ نے سن لی. اب اس رنگ آمیزی کو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. مسند احمد میرے ہاتھ میں آپ کو میں نے دکھائی دی, یہ مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 247 ہے, حدیث نمبر 11795 ہے. عربی عبارت پڑھتا جاؤں گا, ترجمہ بیان کرتا جاؤں گا. کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا مرزا جی نے رنگ آمیزی کری, تم نے کون سی عربی عبارت پڑھی کہ جو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا, تم نے بھی اپنا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. سنو, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. فخرج علینا من بعض بیوت نسائه, آپ ہماری طرف اپنی بیویوں میں سے کسی کے گھر سے نکل کے تشریف لائے. قال فقمنا معه, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, چلنے لگے. فانقطعت نعلہ, تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. فتخلف علیہا علی یصفها, تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسے لے کر پیچھے کی طرف ہو گئے تاکہ اس کو پیچھے بیٹھ کر جوڑ لیں. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومضینا معه, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے, ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے. ثم قام ينتظروه, پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے. وقمنا معه, اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فقال ان منکم من یقاتل علی تعویل هذا القرآن, سنو ذرا بات کو توجہ سے, تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن کی تعویل کے معاملے میں قتال کرے گا. کما قاتلت علی تنزیلہ, اس قتال کا مقصد اس کو اس اسباب نزول پہ منوانا ہے, ان معنوں پہ منوانا ہے کہ جن معنوں پہ وہ قرآن نازل ہوا ہے. فاستشرفنا وفینا ابو بکر و عمر, ہمارے ساتھ اس وقت ابو بکر عمر بھی تھے. تو قال لا, آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. ولکنہ خاصف النال, لیکن وہ ہے جو جوتی کاٹ رہا ہے. قال فجینا نبشروہ, ہم گئے فوراً کہ جا کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بشارت دیں. قال وکأنہ قد سمعہ, ان کو جا کے دیکھا تو وہ تو ایسے نظر آ رہے تھے گویا انہوں نے سن لیا, گویا انہوں نے سن لیا. اور میرے بھائی روایت مکمل ہو گئی, روایت مکمل ہو گئی. اس کے آگے نہ یہ ہے, اس کے پیچھے نہ کہیں الف ہے, یہ روایت مکمل ہو گئی. اب کیا بتانا چاہ رہا ہوں, اب سنو ذرا بات سننا ذرا. یہ مسند احمد دوبارہ پڑھوں گا, یہ مرزا جی کا ترجمہ دوبارہ آپ بھائیوں کو سناؤں گا. سننا ذرا بات کو. مرزا جی چوچو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی, وہ انہوں نے کاٹنا شروع کر دی. ابھی ہم سن رہے ہیں, ابھی ہمارا ذہن چلا نہیں ہے پورے طریقے سے, ابھی ہم سن رہے ہیں. ہاں سیف اللہ بھائی نے یہ بولا, اچھا مرزا یہ بولا, تو فرق کیا چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا وہی تو بات ہے؟ نہیں وہ بات نہیں, وہ بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سنو, میں توجہ دلاؤں آپ بھائیوں کو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب صحابہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. مرزا یہ جملہ پی گیا, مرزا یہ جملہ پی گیا, کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مل کر اتباع سنت کے جذبے سے سرشار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور مر کے بھی مرزا کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہو۔ تو انتہائی مکاری کے ساتھ حدیث میں سے وہ جملہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں فَقُمْنَا مَعَهُ، وہ کہتے ہیں کہ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِن بَعْضِ بِيُوتِ النِّسَاءِ قَالَ فَقُمْنَا مَعَهُ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ہمارے ساتھ یعنی کہ کھڑے ہو گئے، آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تھی، فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، علی اس کو لے کے پیچھے چلے تاکہ اسے جوڑے، فَمَضَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع ہوئے، وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ پہلے سب بیٹھے انتظار کرتے، اللہ کے رسول آ گئے چلنا شروع ہو تو سب ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو، وہ کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے۔ مرزا بتا رہا ہے جملے، ان جملوں کو مرزا بتا رہا، چلو پیچھے والا بھول گیا تھا آگے والا بتا دیتا، جوتے ٹوٹنے کے بعد والا بتا دیتا، پورا واقعہ نہیں۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں چلو علی کا انتظار کرو، چلو علی کا انتظار کرو، چلو علی کا انتظار کرو، یہ کس نے کہا ہے؟ روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی ثم قام ینتظرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے، ثم قام ینتظرہ، آپ کھڑے ہوئے اور ان کا انتظار کرنے لگے۔ چلو علی کا انتظار کرو، کتنا فرق ہو گیا دونوں باتوں، ایک کام جو خود کر رہے ہیں، ایک جس کو باقاعدہ کرنے کا جسے حکم دے رہا ہوں، کوئی مرزا نے اپنے طور پہ علی کی ایک الگ سے فضیلت نکال لی، وہ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یہ نہیں، اور جس پہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ہمیں ایسے زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت جھوٹ بول کے نہیں ہے، روایت میں جو الفاظ ہیں وہی پڑھو چوچو۔ تم نے کہا تھا یہ 2 نمبری ہوتی ہے، وہی 2 نمبری تم کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس دوران گفتگو کی، حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے، آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ ایسی کوئی بات حدیث میں ہے؟ ہوگا کہیں آگے پیچھے کسی سند میں ہوگا، نہیں سمجھے، آگے پیچھے کسی سند میں ہوگا شاید۔ ہاں اب دیکھو کیا ہوگا، آپ سنو، اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص ہے جسے مسلمانوں کو قرآن بنوانے کے لیے، کس کو؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ کس کو کا کوشچن مارک مرزا جی نے لگوایا ہے، یہ مرزا جی کا ہی جملہ ہے۔ مرزا جی یوں کہتے ہیں کہ جسے مسلمانوں کو قرآن بنوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سرٹیفکیٹ دے دیا، خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی۔ پتہ ہے مرزا جی کیا نکال کے لائے؟ مرزا جی نکال کے یہ لائے، تعویل قرآن کے نام پر تم مسلمانوں سے قتال کرے گا وہ حق پر ہوگا، تم مسلمانوں سے، تم مسلمانوں سے، تم مسلمانوں سے، یہ ذہن میں رکھو، تم مسلمانوں سے، دوہرایا مرزا جی نے، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ یہ دیکھو علی کو سرٹیفکیٹ ملا، مسلمانوں کو قرآن سمجھانے کے لیے لڑے گا، تو مسلمانوں کو قرآن سمجھانے لڑے، خارجیوں کو تو سب کافر کہتے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑے وہ خارجی تھوڑی تھے، وہ کون تھے؟ اب سمجھے، اب عیاری سمجھے آپ مرزا کی، لیکن ذرا دیکھو، لیکن ذرا غور کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ یہ جملہ حدیث میں نہیں، کم از کم یاد نہیں، کہیں ہوگا۔ حدیث میں کیا ہے؟ فقال ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں ایک شخص قرآن کی تعویل کے معاملے میں لڑے گا، تم میں ایک شخص قرآن کی تعویل کے معاملے میں، اس قرآن کی تعویل کے معاملے میں لڑے گا جیسے میں نے اس پر لڑائی کی۔ سنو ذرا بات کو، یہاں تم مسلمانوں سے مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو تو ایسا کوئی لفظ ملے گا؟ مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو گے تو ایسا کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہی تو عیاری اور مکاری ہے اس آدمی کی کہ یہ یہاں پہ کیا گھسڑ کے لیا، تم مسلمانوں سے۔ آپ کوئی پوچھے تم مسلمان، اچھا مرزا جی چلو آپ کا کیا وہ ترجمہ مانتے ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں،
ارے مرزا جی خارجی مسلمان تھے کیا سیدنا علی نے انہیں مسلمان مانا؟ مولا علی نے انہیں مسلمان مانا، چھوڑو تم پہ سب معاف. اور دیکھو وہ نہیں کرنا مرزا جی، وہ نہیں کرنا. میں فرقہ پرست نہیں ہوں، میں مسلمانوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا. تمہارے منہ میں ہی لولی پاپ گھسیڑ دیں گے جو تم بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے چوس رہے ہو. یہ مت کرنا. سیدھا سا جواب دو. مولا علی نے انہیں مسلمان مانا، کیا مانا؟ تمہارا کیا ہوا ترجمہ. تم میں سے ایک شخص تعویل قرآن پہ مسلمانوں سے جنگ کرے ہے نا، تو پھر یہ خارجی تو نہیں ہے. پھر یہ خارجی تو نہیں ہے. پھر یہ کون ہے؟ پھر کون نکل گیا؟ پھر ایک ہی نکل کے آئے گا نا، جمل اور صفین. آئی سمجھ میں آئی مکاری. اور جبکہ لطف کی بات یہ ہے سنو یار، بات سنو یار، یہاں سے سنو. ان بے شک منکم تم میں سے من یقاتل جو قتال کرے گا علی تعویل ھذا القرآن اس قرآن کی تعویل پر، کما جیسے کہ قاتلت میں نے قتال کیا علی تنزیل ہی اس کے نزول پر. میں نے ایک ایک لفظ کو الگ معنی کر کے آپ کو پتہ کیوں بتایا؟ ڈھونڈو اس میں. تم مسلمانوں سے نہیں ملے گا. اس نے مانوی تحریف کی اور وہ مسلمان گھسیڑ دیا. نتیجہ نکال کے لایا جمل اور صفین. آئی سمجھ میں کچھ بات؟ جبکہ اس میں موجود تھا نہیں. اس میں کیا موجود تھا؟ اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم حدیث پڑھ کے اس کو سنیں. سنو کہتے ہیں اچھا مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. یہ موضوع کہیں سے بھی نکل کر آ رہا اس میں نہیں، لیکن ایسی ہم حکومت وقت کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے باقاعدہ خارجیت کو خود جنم دیا ہے. اب مرزا جی اپنی ویڈیوز کے اندر خارجی نقطۂ نظر کو بیان کرتے رہتے ہیں. حکومت وقت کو چاہیے، ہماری آرمی ہماری ایجنسیز کو چاہیے مرزا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان پر گہری نگاہ رکھیں. آپ دیکھو مرزا نے یہاں جملہ کیا بولا ہے؟ مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. یہ وہ نظریہ ہے جو صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی کا نہیں تھا. یہ وہ نظریہ ہے جو خارجیوں کا تھا. یہ وہ نظریہ ہے جو خارجیوں کا تھا کہ مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. سمجھ لو آپ ذرا اس بات. خارجیوں کو امت مسلمہ نے نہ کبھی ماضی میں مسلمان مانا تھا، نہ آج مانا ہے، نہ مستقبل میں کبھی مانیں گے. کیونکہ باقاعدہ ہم اب اگلے درس میں، آپ کو ٹائم خیر زیادہ ہو گیا، اگلے درس میں آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں گا کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا ہے یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جائیں. کبھی امت مسلمہ میں اس بات کا اختلاف ہی نہیں ہے. اہل سنت کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں کہ خوارج مسلمان نہیں. یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا. اور یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں جمل اور صفین والے سارے مسلمان سارے حق پر تھے. کوئی بھی ان میں سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ان میں سے لالچی، حاسد یا منافق نہیں تھا. یہ وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے قتال کرنا نہیں چاہتے تھے. بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.